بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من راء منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلك اضعف الایمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی عزیزو، اسلامی سال کے 5ویں مہینے جمادی الاول کی آج 7 تاریخ ہے اور ماہ جمادی الاول کی آج پہلی جمعہ ہے۔ اسلام جس کو ہم مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں اور کافی حد تک اس کے احکامات اور شریعت و سنت پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اس کا دائرہ بڑا وسیع و عریض ہے۔ اسلام کے تعلیمات بڑے وسیع سے وسیع تر ہیں اور اپنے ماننے والوں کے لیے زندگی کے ہر موڑ پر، ہر مرحلے پر زندگی میں اسلامی تعلیمات مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہیں کہ کس وقت کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ سچے مسلمان کا کام یہ ہے کہ جو کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس کو ضرور کرے اور جس چیز کو نہیں کرنا ہرگز اس کے قریب نہ جائے۔ یہ سچے مومن کی، سچے مسلمان کی پہچان ہے۔ اور اسلام اس کے مختلف شعبے ہیں، الگ الگ ہمارے اسلاف نے شعبوں کے نام بھی گنوائے ہیں کہ ان تمام شعبوں کے مجموعے کا نام اسلام اور دین ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے احکامات موجود ہیں، اس کا تذکرہ موجود ہے، اس کے مسائل موجود ہیں، اس کے فضائل موجود ہیں۔ کوئی بھی مسلمان اسلام کی کسی بھی شعبے میں رہ کر اور اس کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے، لیکن دین کے کسی ایک ہی شعبے کو پکڑ لینا، دین کے کسی ایک ہی شعبے پر قائم رہنا اور اسی کو سمجھنا کہ یہی سارا دین ہے اور یہی اصل دین ہے، یہ جہالت ہے اور ناواقفیت ہے۔ جیسے اسلام کے شعبوں میں ایک اہم ترین شعبہ اسلام کا یہ ہے کہ جیسے خدمت خلق کرنا، اللہ کے بندوں کے کام آنا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے کام آئے۔ اپنے ذات سے، اپنے بات سے اگر اللہ کے کسی بندے کا کوئی کام بن رہا ہو اور اپنے ذات سے اگر کسی کو نفع پہنچ رہا تو ضرور نفع پہنچا دینا چاہیے۔ اس کو خیر الناس فرمایا گیا، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے من ينفع الناس، جو دوسرے لوگوں کے کام آئے، اسے نفع پہنچائے۔ خدمت خلق کا شعبہ یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے۔ کتنے ایسے کام حضور پاک علیہ السلام کیا کرتے تھے اور حضور پاک علیہ السلام کے ذات عالی سے کتنے لوگ نفع اٹھاتے تھے۔ حضور کو اگر معلوم ہوتا کہ فلاں بیمار ہے، فوراً چلے اس کی مزاج پرسی کے لیے۔ ممکن ہے میرے چند دعائیہ کلمات سے، میرے ہمدردی کے چند بول سے اس کا نفع ہوتا ہو۔ مخالف موافق ہو جایا کرتے تھے، دشمن دوست ہو جایا کرتے تھے، محبت کرنے والوں کی محبت میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ تو دین کا ایک شعبہ خدمت خلق بھی ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، ان کے کام آنا۔ اور اس میں مختلف خدمت خلق میں کام ہوتے ہیں۔ بیماروں کی مزاج پرسی بھی کرنا، بیماروں کے لیے علاج معالجے کے انتظامات کرنا، پیسے دینا، دوا دارو کا ان کے لیے انتظام کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا اور غریبوں ننگوں کو کپڑوں کا انتظام کرنا، یہ سب خدمت خلق کے شعبے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور امت کو اسے ترغیب دی ہے۔
دین کا ایک شعبہ خدمت خلق، اور ایک دین کا شعبہ یہ ہے کہ جیسے امامت و خطابت کرنا، مسجد میں امامت کرنا اور اپنے مصلیوں کو اور مسلمانوں کو دین کی، خیر کی، قرآن و حدیث کی، شریعت و سنت کی باتیں بتلانا، کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم باحیات رہے مسجد نبوی کے آپ امام و خطیب رہے، یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے۔ اپنے زندگی میں بہت کم نمازیں ایسی ہیں حضور پاک علیہ السلام کی جو حضور نہیں پڑھا سکے سفر کی وجہ سے، یا ایک دو تین نمازیں مرض کی وجہ سے، ورنہ حضور سفر میں ہوتے، جہاد میں ہوتے، کہیں بھی ہوتے، مقام پر ہوتے، حضور ہی امام ہوا کرتے تھے۔ تو دین کا ایک شعبہ جو ہے امامت و خطابت بھی ہے۔ اسی طرح دین کا ایک شعبہ تحفظ دین و شریعت بھی ہے، دین کی حفاظت کے لیے، شریعت و سنت کی حفاظت کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے۔ اسی طرح دین کا یہ بھی ایک شعبہ ہے کہ مدارس و مکاتب کو قائم کرنا، مدارس و مکاتب کو قائم کرنا، تاکہ مسلمانوں کے بچے اور بچیاں وہاں پر آ کر علم دین کے زیور سے آراستہ ہو سکیں، یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے۔ اسی طرح دین کا یہ بھی ایک شعبہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا۔ امر بالمعروف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا، بھلی بات بتلانا، خیر کی طرف لوگوں کو بلانا، اچھی بات لوگوں کو بتلانا۔ نہی عن المنکر یعنی لوگوں کو برائیوں سے باز رہنے کی تعلیم و تلقین کرنا، برائیوں سے لوگوں کو روکنا، منع کرنا، یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے۔ یہ سارے کے سارے دین کے شعبے ہیں یہ۔ لیکن کوئی آدمی کسی ایک ہی شعبے میں رہ کر سمجھنا کہ یہی اصل دین ہے تو اس کی نادانی ہے اور اس کی غلطی ہے، اس کی جہالت ہے یہ۔ جیسے مدارس کا اگر کوئی چلاتا ہے سمجھتا کہ یہی اصل دین ہے، سب کچھ یہی دین ہے، تو جہالت اور ناواقفیت ہے۔ کوئی اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتا ہے، جسے دعوت اصلاح کہا جاتا ہے یا دعوت عمل کہا جاتا ہے، یا عموماً جسے دعوت و تبلیغ کہا جاتا ہے، کوئی آدمی اس میں لگ کر یہ سمجھے کہ یہی اصل دین ہے، یہی سب کچھ ہے، تو یہ بھی اس کی نادانی اور ناواقفیت اور جہالت ہے اس کی۔ دین کا ایک شعبہ ہے دعوت و تبلیغ، جسے دعوت اصلاح بھی کہا جاتا ہے، دعوت عمل بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں خدمت خلق کر رہا ہوں، لوگوں کے کام آ رہا ہوں، لوگوں کو میں فائدہ پہنچا رہا ہوں، لہذا یہی اصل دین ہے، یہی اصل حضور کا کام ہے، تو یہ بھی اس کی نادانی ہے، یہ بھی اس کی غلطی اور ناواقفیت ہے۔ ان تمام شعبوں کا نام دین و اسلام ہے، ان تمام شعبوں کا نام دین و اسلام ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں تو شاید حیرت ہوگی، حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شیخ الہند کے نام سے بھی دنیا جانتی ہے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اصل نام ان کا محمود الحسن ہے، جو اس ملک کی آزادی میں بڑا عظیم کارنامہ انہوں نے انجام دیا، ملک کے لیے بڑی 1857 کی جنگ انہوں نے انگریزوں سے لڑی تھی، اس کے لیے جیل میں بھی گئے، اور بڑی دینی خدمات ان کی ہیں، بڑی کتابیں بھی ہیں آج پڑھنے والوں کی، ان کا ترجمہ قرآن بھی ہے، متعدد کتابیں ہیں، متعدد ان کی دینی خدمات ہیں۔ ان کے 4 شاگرد ہیں، حضرت مولانا محمود الحسن صاحب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے 4 شاگرد ہیں۔ ایک حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو حکیم الامت کہا جاتا ہے، اور دوسرے شاگرد ہیں حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو چلتا پھرتا کتب خانہ کہا جاتا ہے،
اتنا غضب کا حافظہ، ایک کتاب اگر انہوں نے کوئی پڑھ لی تو برسوں زبانی وہ کتاب ان کو یاد ہو جایا کرتی، برسوں، ایسا غضب کا حافظہ۔ آج اگر ہم 2-3 صفحے پڑھ لیں، کل ہمارے ذہن میں اس کتاب کا مضمون، وہ 2 صفحوں کا مضمون ہمارے ذہن میں نہیں رہتا تھا، لیکن 1500 صفحے کی کتاب اگر ایک مرتبہ وہ پڑھ لیتے تو برسوں نہیں بھولتے تھے کس صفحے پر کیا لکھا ہوا ہے۔ اتنا غضب کا ان کا حافظہ تھا۔ ان کا کوئی ثانی ہمارے ملک میں اب تک نظر نہیں آتا۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ شیخ الہند کے دوسرے شاگرد ہیں، اور تیسرے شاگرد ہیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، اور چوتھے شاگرد ہیں مولانا شیخ الہند محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کاندھلوی، جن کو بانی تبلیغ کہا جاتا ہے، جو بنگلے والی مسجد نظام الدین سے انہوں نے دعوت و تبلیغ کے کام کا آغاز کیا تھا۔ یہ چوتھے شاگرد ہیں حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ چاروں کے چاروں شاگرد، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور چوتھے شاگرد حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور چاروں کے چاروں بڑے اونچے لیول کے، بڑے پائے کے لوگ، یہ قابل ترین لوگ، یہ چاروں کے چاروں، اور چاروں کے چاروں پڑے ہوئے ہیں دارالعلوم دیوبند میں۔ جب چاروں کے چاروں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے تو چاروں کی محنت کا رخ الگ الگ ہو گیا۔ چاروں کے چاروں دعوت و تبلیغ شروع نہیں کیے، چاروں کے چاروں آ کر مدرسے ہی نہیں کھولے، چاروں کے چاروں آ کر خانقاہ نظام قائم نہیں کیا، چاروں کے چاروں کا سیاست میں نہیں گھسے، چاروں کے چاروں اعلیٰ درجے کے عظیم لوگ، انتہائی متقی پرہیزگار اللہ والے لوگ، لیکن چاروں کے کاموں کی سمتیں الگ الگ ہیں۔ جیسے پہلے شاگرد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تقریباً 1000 کتابیں لکھی، 1000 کتابیں، ان کے اوپر جو غلبہ تھا تصوف کا غلبہ تھا، خانقاہی نظام کا غلبہ تھا ان کے اوپر، تو انہوں نے تالیف و تصنیف کے ساتھ خانقاہی نظام میں، خانقاہی لائن سے، پیر و مریدی کے لائن سے، بیت ارشاد کے لائن سے، تصوف کے لائن سے وہ کام کیا ہے کہ اللہ اکبر۔ تو خانقاہی نظام کے اعتبار سے، تصوف سلوک کے اعتبار سے، چونکہ اس کا زیادہ ان کے مزاج پر غلبہ تھا، انہوں نے یہ کام شروع کیا اور اپنے اس فیلڈ میں 100% کامیاب رہے وہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور دوسرے شاگرد حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے پائے کے عالم دین تھے، بڑا غزل کا حافظہ تھا، مدارس و مکاتب کے اعتبار سے، قال اللہ و قال الرسول کے اعتبار سے جو انہوں نے خدمات انجام دی ہیں، اللہ ان کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کام کی مخالفت نہیں کی، اور کبھی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کام کی کبھی مخالفت نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے معاون رہے، ممدوح رہے، ایک دوسرے کا حد درجہ احترام کیا کرتے تھے، اکرام کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے کاموں کی تعریف کیا کرتے تھے کہ بالکل سچے کام میں لگے ہوئے، صحیح کام میں لگے ہوئے، اللہ ان کی مدد فرمائے، دعائیں دیتے تھے۔ حالانکہ ان کے کام کی لائن الگ ہے، ان کے کام کی لائن الگ ہے، چونکہ وہ بھی دین کا شعبہ ہے اور یہ بھی دین کا شعبہ ہے، یہ بھی کوئی دنیا کا کام نہیں ہے اور وہ بھی کوئی دنیا کا کام نہیں ہے۔ اور تیسرے شاگرد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ،
جن کو دنیا شیخ الاسلام کے نام سے جانتی ہے، وہ بھی اسیر مالٹا رہے ہیں، جنگ آزادی میں ان کا بھی بڑا اہم کردار رہا ہے۔ ان کے مزاج پر جو ہے سیاست کا غلبہ زیادہ تھا، اس لیے سیاسی میدان کے اندر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں کہ کوئی دوسرا ہوتا تو وہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ بڑے بڑے سیاستدان لوگوں کے ساتھ میں رہ کر، جواہر لال نہرو کے ساتھ رہ کر، مہاتما گاندھی کے ساتھ میں رہ کر، نیتاجی سبھاش چندر بوس کے ساتھ رہ کر اور ولبھ بھائی پٹیل کے ساتھ میں رہ کر، مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ رہ کر سیاسی میدان کے اندر مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا لوہا منوایا ہے مسلمانوں کے لیے۔ لیکن ان دونوں بزرگوں نے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، کبھی ان کی مخالفت نہیں کی۔ تم کیا سیاست میں لگے، کوئی مسلمانوں کو تھوڑا ہی کام ہے، یہ کبھی نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ جو مدنی کر رہے ہیں بالکل اچھا کام ہے، ہم اس میدان میں وہ کام نہیں کر سکتے۔ اور کبھی مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی ان دونوں کی مخالفت نہیں کی، یہ تم کیا خانقاہ اللہ اللہ کا لے کر بیٹھے ہو، لوگوں کو بیعت کر رہے ہو، کیا مدرسہ کرتے ہیں، کبھی مخالفت نہیں کی، بلکہ تینوں آپس میں بہت زیادہ احترام کیا کرتے، بہت زیادہ احترام کیا کرتے اور بہت زیادہ ایک دوسرے کے کاموں کے معاون ہوا کرتے تھے، کبھی مخالف نہیں ہوا کرتے۔ اور چوتھے شاگرد ہیں مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے مزاج کے اوپر جو لوگوں کی اصلاح کا غلبہ زیادہ تھا کہ کس طریقے سے لوگ باعمل ہو جائیں، کس طریقے سے لوگوں کو کلمے کا پیغام پہنچے، کس طریقے سے لوگ مسجد میں آنے والے بنے، دعوت و تبلیغ کا، دعوت و اصلاح کا، دعوت عمل کا غلبہ ان کی مزاج پر زیادہ تھا۔ انہوں نے اس لائن کی فکریں زیادہ کی۔ لیکن کبھی مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تین بزرگوں کی کبھی مخالفت نہیں کی، بلکہ مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مزاج پر دعوت و تبلیغ کا، دعوت و اصلاح کا مزاج کا غلبہ زیادہ ہونے کے باوجود برابر ان تین لوگوں سے رابطے میں رہتے تھے، مولانا حسین احمد مدنی سے بھی، مولانا انور شاہ کشمیری سے بھی، اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی۔ یہ نہیں کہ ان کا کام الگ ہے، کبھی ان کے پاس نہ گئے ہوں، کبھی ان کی دعائیں نہ لی ہوں، یا ان کے کاموں کی مخالف، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اور ان تینوں بزرگوں نے بھی، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کبھی مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ کام کی مخالفت نہیں کی، برابر ان کی تعریف کرتے رہے، معاون بنتے رہے۔ اور ان چار کام الگ الگ ہیں، ایک خانقاہی کام ہے، دوسرا مکاتب و مدارس کا کام ہے، تیسرا سیاسی کام ہے، اور چوتھا دعوت و تبلیغ کا کام ہے۔ کتنا آپس میں احترام، کتنا آپس میں محبت، کتنا آپس میں ان کے خلوص تھا کہ جس کی وجہ سے اس زمانے میں جو بھی لوگ ان تحریکوں سے جڑتے تھے بڑے مخلص ہوا کرتے تھے، بڑے پابند ہوا کرتے تھے، اور وہ لوگ دوسروں کا بھی اپنی وہ تحریک نہ ہونے کے باوجود، اپنا وہ کام نہ ہونے کے باوجود ان لوگوں کا بھی احترام کیا کرتے تھے، اکرام کیا کرتے تھے، عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ چاروں کے کاموں کی سمتیں الگ، چاروں کے کام الگ، لیکن احترام اللہ اکبر۔ ان چاروں کے چاروں کاموں کا ثواب جا کر مل رہا ہے حضرت مولانا محمود الحسن صاحب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی قبر میں، ان کے نام ان کو مل رہا ہے۔ اور یہ چاروں کے چاروں کاموں کا فیض ہے اصل میں دارالعلوم دیوبند۔ اللہ نظر بد سے دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرمائے۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، کیا نفل کو سنت کا درجہ دیا جا رہا ہے، سنت کو واجب کا درجہ دیا جا رہا ہے، اور واجب کو فرض کا درجہ دیا جا رہا ہے، اور فرض سے غفلت برتی جا رہی ہے، فرض سے غفلت برتی جا رہی ہے۔ سب سے اہم چیز فرض ہے، فرض عین، جس میں نہ ہم غفلت کر سکتے ہیں، نہ کوتاہی کر سکتے ہیں، نہ چھوڑ سکتے ہیں، اس کے دوسرے درجے پر واجب ہے،
तीसरे दर्जे पर जाकर सुन्नत है, और चौथे दर्जे पर जाकर नफील है, जिसको मुस्ताहब कहिए, मसनून कहिए, ये चीजें हैं। लेकिन बहरहाल ये सारे के सारे, जैसे मैंने कहा पहले कि दीन के शोबे हैं, दीन के मुताबिक शोबे हैं। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें चाहिए कि दीन के तमाम शोबों का एहतराम भी करें, और जो मुसलमान होकर दीन के जिस शोबे से जुड़ा हुआ है उसका एहतराम करने में क्या गया, उसका इकराम करने में क्या गया, अगर वो हमारे तहरीक से नहीं जुड़ता और हमारे तंजीम से नहीं जुड़ता या हमारे काम में अगर नहीं लुकता, तो क्या इस्लाम से ही निकल गया वो? ऐसा सुलूक किया जाता है उसके साल में आजकल, जैसे गोया कि वो हमारे तहरीक से नहीं बल्कि इस्लाम ही से बाहर है। ऐसे हरकतों से एहतियात बरती जाए, ऐसी हरकतों से एहतियात बरतने की जरूरत है। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर दीन का एक शोबा है, मुकम्मल दीन नहीं है, और अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर जरूर किया जाए। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि किसी कौम में कोई आदमी कोई बुराई करता है और दूसरे लोग रोकने पर कादिर हैं, फिर भी नहीं रोकते अपने गफलत से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि न रोकने वालों पर, इन लोगों पर मरने से पहले कोई ना कोई अजाब जरूर आएगा। इसलिए लोगों को बुराइयों से रोकना, खैर की बात बतलाना हर मुसलमान को चाहिए कि मेरी अपनी जिम्मेदारी समझे, और इसके जरिए से खैर वजूद में आता है, और अगर ये न किया जाए तो शर वजूद में आता है, जिसकी वजह से मुआशरा तबाह बर्बाद हो जाता है। यूशा इब्न नून अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं अल्लाह के, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी जानिब से वही भेजी अपनी। क्या वही भेजी? ये वही भेजी यूशा इब्न नून अलैहिस्सलाम की तरफ कि यूशा, आपकी कौम के 1,00,000 लोगों को अजाब देना है। अल्लाह का पैगाम आ रहा है पैगंबर पर कि आपकी कौम के 1,00,000 लोगों को अजाब देना है। 1,00,000 में से 60,000 तो वो बुरे लोग हैं, बुराइयां करने वाले, गुनाह करने वाले, नाफरमानी व सरकशी करने वाले 60,000 ये लोग हैं, और 1,00,000 में से 40,000 वो लोग हैं जो नेकोकार लोग हैं, नेक लोग हैं। हज़रत यूशा इब्न नून अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दरखास्त की, इल्तिजा की कि रब्बे ज़ुल जलाल, ये बात तो समझ में आती है कि 60,000 लोगों को आप अजाब देने वाले हैं कि नाफरमान हैं, गुनाहगार हैं, मुजरिम हैं, वो पापी हैं, कि उनके जुर्म की, उनके गुनाहों के सजा उन्हें दी जा रही है, बात समझ में आती है। लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल, मेरे बात ये समझ में नहीं आती कि 60 लोगों को जो नेक हैं उन्हें अजाब दिया जाएगा। भारी सारा क्या माजरा है? अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से वही आती है हज़रत यूशा इब्न नून अलैहिस्सलाम की तरफ कि यूशा, बात असल ये है कि 60,000 लोग गुनाह करते रहे, बुराइयां करते रहे और अल्लाह की नाफरमानी करते रहे, लेकिन ये 40,000 लोग उनको रोके नहीं। ये 40,000 लोग कभी उनसे नाराज नहीं हुए 60,000 लोगों से। ये 40,000 लोग कभी गजबनाक नहीं हुए 60,000 लोगों पर, बल्कि उनके साथ बराबर ताल्लुकात कायम रखे, उनके साथ दोस्ती बराबर रखी 60,000 लोगों के साथ में, और उनके साथ खाने पीने में बराबर के शरीक रहे, जिसकी वजह से उन 60,000 के साथ में इन 40,000 लोगों को भी आजाद दिया जाए। अल्लाहु अकबर। इससे मालूम हुआ कि मेरा अपना नेक होना मेरी नजात के लिए काफी नहीं है। मेरी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने औलाद की भी निगरानी करूं, उनके नेकियों की भी निगरानी करूं, और उनके पूरे सारे दिन भर के मामूलात की भी निगरानी करूं। अगर मेरे लाडले से, मेरे बेटे से, मेरे बेटी से, मेरे बीवी से, मेरे मातहतों से, मेरे शागिर्दों से, मेरे मुरीदों से और मेरे पास काम करने वाले मजदूरों से कोई गुनाह होता है, कोई बुराई होती है,
کوئی شریعت کے خلاف کام ہوتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو روکیں، اسے ٹوکیں، اسے باز آنے کے لیے کہیں، اور اس پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا اس کو بیان کریں۔ ایک مرتبہ بولے، 2 مرتبہ بولیں، ممکن ہے کہ تیسری مرتبہ باز آ جائے، تو جب تک وہ برائیوں سے باز رہے گا آپ کے بولنے کی وجہ سے، آپ کو ٹوکنے کی وجہ سے، اور نیکی پر قائم رہے گا، اس وقت تک آپ کو اس کی زندگی کے مقبول نیکیاں ملتی رہیں گی۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی بات بتلانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے، نیکی کی بات بتلانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ آپ نے صرف نیکی بتلائی، اسے سیدھا راستہ آپ نے بتلایا، اسے اس راستے پر وہ آ گیا، اور جب تک اس راستے پر، اس بات پر، اس کام پر قائم رہے گا، جب تک آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا، اسے بھی ثواب ملتا رہے گا۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، سورہ توبہ کی آیت ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں دوست ہیں۔ کام کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف، وہ لوگ بھلی بات ایک دوسرے سے کہتے رہتے ہیں، خیر کی بات دوسروں کو بتلاتے رہتے ہیں۔ وینہون عن المنکر، اور بری باتوں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، اور نماز پڑھتے ہیں۔ ویؤتون الزکاۃ، اور زکات دیتے ہیں۔ ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے۔ جب اللہ اگر کسی پر رحم کرنے پر آ جائے تو کون اس پر زیادتی کر سکتا ہے؟ آج اس قدر ہم لوگ زیادتی کرنے والے بن گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اپنے رحمت کے دروازے ہم آگے بند کر دیے۔